بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نئے لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قاعدہ نمبر 11 ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ قوانین چل رہے تھے، متفرق قوانین تھے، ان میں سے کچھ آپ نے پڑھے ہیں۔ یہ آج انشاءاللہ صحیح کے قوانین ختم ہو جائے گے، متفرق قوانین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر محموز کے قوانین شروع کریں گے، تو محموز کے قوانین شروع کرنے کے بعد پھر محموز کی گردانیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا۔ تو صحیح کا انشاءاللہ آج اختتام ہو جائے گا۔ صحیح کے قوانین بھی گردان تو مکمل ہو چکی ہیں، صحیح کی جو قوانین ہیں یہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل سے محموز کے قوانین شروع کریں گے، تو محموز کے قوانین کے بعد پھر محموز کی گردانیں آئیں گی، پھر انشاءاللہ ہم مضاف کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا جو صحیح کا باب ہے یہ کہ 7 اقسام میں سے پہلا صحیح ہے، تو صحیح انشاءاللہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ نمبر 11 ہے کہ اگر اسم معرب، ایک ہوتا ہے اسم مبنی، ایک ہوتا ہے معرب، ٹھیک ہے۔ مبنی وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، ٹھیک ہے، اور معرب وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ تو اسم معرب ہو، مبنی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اسم معرب کے لام کلمہ میں یا واقع ہو تو اس سے پہلے ضمہ ہو، یعنی یا سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے، یعنی اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے مثال سے آپ سمجھیں، جیسے یہ مثال ہے التجلو، التجلو، ٹھیک ہے۔ تو یا ہے آخر میں، لام کلمہ میں یا واقع ہے اور یا سے پہلے ضمہ آ رہا ہے، تو اب اس ضمہ کو یا کی وجہ سے اس ضمہ کو کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ التجلو سے التجلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا قانون۔ یعنی اگر اس میں معرب کے لام کلمہ میں یا واقع ہو اور اس یا سے پہلے ضمہ آ جائے تو اس ضمہ کو کسرہ دے دیتے ہیں، کسرہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے التجلو سے التجلی۔ یہ ہے مثال۔ اچھا، یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 11 اور آج کا قاعدہ نمبر 1۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 12، ضابطہ نمبر 12۔ یہ ہے کہ اگر الف کو اس کے ماقبل حرف کی، یعنی کہ الف کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی یہ جو قانون ہم نے پڑھا ہے یہ وجوبی قانون ہے۔ جیسے ضاربہ سے ضربہ، جیسے ضاربہ یہ ماضی ہے قاتل کے وزن پر، اور جب ماضی یہ معروف ہے ضاربہ، اور اس کی مجہول ہے کہ ضربہ۔ اب مجہول میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو فاقم ہے اسے ضمہ دیں گے اور آخر کے مقبل کو کسرہ دیں گے۔ اب ہم نے فاقمہ کو ضمہ دیا ہے تو اب ضمہ دے کر الف کو پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ الف اپنے مقبل فتح چاہتا ہے اور مشکل ہے، تو اس لیے مجبور ہمیں الف کو واو سے بدلنا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضابطہ بھی یاد رہے کہ الف کو اس کے مقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جیسے ضاربہ سے ضربہ، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا ہے، اور مضرب سے مضارب، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ الف کو جو ہے وہ یا سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ جمع اقصا کا سیگا ہے، جمع منتہی الجموع کا سیگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف تھا، یہاں پر دیکھ رہے ہیں، تو یہاں کیونکہ الف سے پہلے کسرہ آ گیا تو اس لیے یہاں جو ہے وہ جو الف تھا اسے یا سے بدلنا ہمیں پڑ گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ الف ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مضرب، یہاں جو الف ہے تو ہم جب اقصا بنانا ہے تو اس میں جو وہ اس الف کو جو یہاں پر آ رہا ہے تو اس الف کو ہم یا سے بدل دیں گے، کیونکہ الف سے پہلے کسرہ آ گیا، تو کسرے کی وجہ سے، یعنی کسرے کے آنے کی وجہ سے الف کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے 2 مثالیں پڑھ لی ہیں، ایک آپ نے پڑھا ہے ضاربہ سے ضربہ اور دوسرا ہے مضرب سے مضارب۔ تو ایک دفعہ دوبارہ جو قانون ہے ذہن میں رکھیں کہ قاعدہ نمبر 12 ہے کہ الف کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جیسے ضاربہ سے ضربہ، مضرب سے مضارب، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی ضابطہ قانون آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں
قاعدہ نمبر 13 کی طرف. قاعدہ نمبر 13 ہے کہ جو الف مقصورہ، دو الف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الف ممدودہ اور ایک ہوتا ہے الف مقصورہ. الف مقصورہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حمزہ نہیں آتا. مثال آپ کو دوں ایک الف مقصورہ کی، جیسے یہ ہے عصا، عصن ہے. اسی طرح دیکھیں یہ ایک نام آتا ہے بشرا، بشرا ہے، سلمہ ہے، تو اس کے اوپر جو الف آ رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، یعنی اس کے بعد حمزہ نہیں آتا. اور ایک ہوتا ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں نہیں کہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو اسے کہتے ہیں الف ممدودہ. جیسے مثال دوں آپ کو، یہ ہے مثال حمراء. حمراء یہ مثال ہے حمراء، تو الف ہے، الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو حمزہ ہے نا، الف کے بعد حمزہ آنے کے بعد یہ جو الف ہے یہ الف ممدودہ ہے. اور الف مقصورہ کے مثال جیسے آپ کو سلمہ میں سلمہ ہے، بشرا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ جو الف مقصورہ اسم میں تیسری جگہ ہو، اسم میں ہو تیسری جگہ ہو، تو الف مقصورہ یعنی کہ وہ جو الف مقصورہ تیسری جگہ پر واقع ہے وہ الف مقصورہ اصلی ہو یا واو سے بدلا ہوا ہو. تو جب ہم نے اس کلمے سے تثنیہ بنانا ہے یا جمع مؤنث سالم بنانا ہے تو اسے یعنی کہ اس الف مقصورہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، واو سے بدل دیں گے. واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے. جیسے عصن ہے، ٹھیک ہے، عصا بھی پڑھ سکتے ہیں عصن. عصن سے تثنیہ بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا عصوانی، اور جمع بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا عصواتن. ٹھیک ہے، اس میں کافی شکیں آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو صورتحال ہے نا وہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں. کہ ایک دوبارہ دیکھیے کہ جو الف مقصورہ اسم میں تیسری جگہ ہو، الف مقصورہ ہو اسم میں تیسری جگہ ہو، تو الف مقصورہ خواہ اصلی ہو یعنی اس کے جو حروف اصلیہ ہیں ان کے اندر جو الف مقصورہ آ رہا ہے وہ اصلی ہو یعنی زائد نہ ہو یا واو سے بدلا ہوا ہو. تو بہر صورت جب ہم نے اسے تثنیہ بنانا ہے یا جمع مؤنث سالم بنانا ہے تو اس وقت اس الف مقصورہ کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے. جیسے عصن سے عصوانی اور عصواتن. یہاں تک تو ہو گئے کلیئر. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر الف مقصورہ تیسری جگہ سے تجاوز کر جائے، یعنی الف مقصورہ پہلے کہا تیسری جگہ واقع ہو، اب کہتے ہیں تیسری جگہ سے بھی آگے چلا جائے، چوتھی جگہ پانچویں جگہ پر ہو جائے، یا پھر وہ الف مقصورہ یا سے بدلا ہوا ہو. یا تو ان کی دوسری شکل ہے الف مقصورہ تیسری جگہ سے آگے چلا جائے یا پھر یا سے بدلا ہوا ہو الف مقصورہ، تو اس الف کو یعنی اس الف مقصورہ کو یا سے بدلنا واجب ہے. جیسے دربا، تو یہ مثال ہے دربا میں. یہاں دیکھیں یہاں پہ آسان آپ کو نظر آئے گا کہ دربا میں جو کھڑی زبر آ رہی ہے نا، یہ جو کھڑی زبر ہے نا، جو یہ الف ہے اسے کہتے ہیں الف مقصورہ. تو جب ہم نے اس سے تثنیہ بنانا ہے تو یا سے بدلنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ دربا سے تثنیہ آئے گا دربیانی، جمع مؤنث سالم آئے گا دربیاتن. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیے کہ اگر الف مقصورہ تیسری جگہ سے آگے چلا جائے، تجاوز کر جائے، یا پھر یا سے بدلا ہوا ہو تو اس الف کو یعنی اس الف مقصورہ کو یا سے بدلنا واجب ہے. جیسے دربا سے دربیانی اور دربیاتن. ٹھیک ہو گیا. اب دربا میں جو الف ہے یہ یا سے بدلا ہوا ہے. اور مصطفیٰ سے مصطفیانی مصطفیاتن. ٹھیک ہو گیا، دو مثالیں. یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 13. اس کے بعد نیچے آتے ہیں ہم قاعدہ نمبر 14 کی طرف. قاعدہ نمبر 14، اگر الف ممدودہ تانیث میں یعنی کہ اگر الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو، الف ممدودہ آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے کہ حمزہ کے بعد الف آئے، کہ الف کے بعد حمزہ آئے اسے کہتا ہے الف ممدودہ. ٹھیک ہے، اگر الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو یعنی مؤنث کے لیے ہو، مؤنث کی علامت ہو، تو تثنیہ اور جمع بناتے وقت
اس الف ممدودہ کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے. جیسے حمراء ان سے، یہاں دیکھیں یہ الف ہے، الف کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں الف ممدودہ. ٹھیک ہے، حمراء ان سے حمراء وانی حمراء واتن. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اگر الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو، تانیث کی علامت ہو، تو جب ہم نے اس کلمے سے تثنیہ بنانا ہے یا جمع بنانا ہے تو تثنیہ اور جمع بناتے وقت اس جو الف ممدودہ ہے اسے واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے. جیسے حمراء ان سے جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو آ جائے گا حمراء وانی، اور جمع بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا حمراء واتن، جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، اگر الف ممدودہ اصلی ہو، اوپر کا تانیث کے لیے ہو، یا یہاں کہتے ہیں نیچے دوسری شک ہے، اگر الف ممدودہ اصلی ہو تو اسے باقی رکھنا واجب ہے. یعنی جب ہم نے تثنیہ یا جمع بنانا ہے تو اس الف کو باقی رکھنا واجب ہے. جیسے قراء ان سے قرآنی قراءاتن، یہاں پر جو ہے الف ممدودہ یہ اصلی ہے. اچھا، دوسری شک. اب تیسری شک یہ ہے کہ اگر الف ممدودہ کسی سے بدلا ہوا ہو، یعنی کہ الف ممدودہ کسی حرف سے بدلا ہوا ہو تو اسے واو مفتوحہ سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہیں، دونوں طرح رکھ سکتے ہیں. واو مفتوحہ سے بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں، اگر باقی رکھیں تو دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی واو سے بدلنا بھی جائز ہے اور باقی رکھنا بھی جائز ہے. جیسے کسا ان سے کسا آنی کسا آتن، اور یا کسا وانی کسا واتن. یعنی کسا آن کسا آتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسا وانی کسا واتن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو آپ نے پڑھا ہے. اور قاعدہ نمبر 11 12 13 اور 14 چار ہمارے قاعدے، ہم نے 4 ضابطے ہم نے آج کے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بے فکر ہو کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ملیں گے نئے لیکچر لے کر. اللہ حافظ.